الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سادات کرام و جملہ مشائخ نظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ میں جس آیت کلیمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہری ہری گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور سیاہ لامکا مالک و انس و جاں کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریے گا. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلِ آل محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کرے. اب محترم سامعین کرام، اہل بیت کی شان بیان کرنا، اہل بیت کی عزتوں کو بیان کرنا، ان کی تعریفوں کو بیان کرنا، یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی. اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا یہ سنت خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن مقدسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں جو کہا یہ اللہ کا کہنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تعریف تو اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، فرما رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے. اب بتائیے، جب اللہ جسے پاک کرنا چاہے دنیا کا کوئی ذرہ بھی اسے خراب نہیں کر سکتا. محترم سامعین کرام، آئیے وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا چلوں. قرآن مقدسہ میں اور ایک آیت کلیمہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محترم سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کا آیت نزول یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جانے کے بعد وہاں کے انصار صحابہ نے آقا کریم کو دیکھا کہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری تبلیغ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری اچھائی میں لگے رہتے ہیں. نہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ کوئی مال غنیمت ہے، نہ وہ کچھ کام کیا کرتے ہیں، لیکن میرے آقا کے بھی روزمرہ کی ضرورتیں ہوا کرتی تھی. تو صحابہ کرام نے یہ طے کیا کہ اب ہم آقا کریم کو کچھ اجرت لے جا کے دیں گے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کریں گے. یہ سوچ کر انصاری صحابہ نے تمام بیٹھ کر ایک رائے مشورہ کیا. رائے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے تماموں سے مال غنیمت کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مال غنیمت کو لاتے ہیں. لانے کے بعد آقا کریم سے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
آپ ہمیشہ تبلیغ کے کام میں رہا کرتے ہیں، آپ ہمیشہ دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے ہیں، آپ کے بھی روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت آپ کی بارگاہ میں نصب کریں۔ ادھر یہ کیا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جبریل امی کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میری آقا کی بارگاہ میں یہ پرانی آیت لے جانا۔ محترم سامعین اکرام، جیسا ہی حضرت جبرائیل امین ادھر سے نکلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بارگاہ میں وحی بھیجا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آقا کریم اے جبرائیل بتا تو صحیح میرے اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں جیسا ہی لے جانا تھا، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے انصاری صحابہ یہ مال غنیمت مجھے نہ دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی اجرت نہیں ہے، بس میرے قربت داروں سے محبت کرو، یہی میرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جلسہ عظمت اہل بیت۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے، نبی کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب بتاؤ نبی کے رشتہ دار کون ہیں؟ یہ بھی سوال میری آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ تو بتائیں آپ کے قربت دار کون ہیں؟ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من قرابتک هذه الذی وجبت علینا مودۃ قال علی وفاطمة الحسن والحسین وابناہما۔ محترم سامعین اکرام، آقا کریم نے کیا فرمایا؟ میرے قربت دار، آپ چاہتے ہو میرے قربت دار کون ہیں آپ کو معلوم ہو؟ سنو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات کو ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمایا، مولا حسن کو ارشاد فرمایا، مولا حسین کو ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وابناہما، آقا نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین کی قیامت تک جتنی اولادیں آئیں گی سب اولادیں اس حکم میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب۔ قیامت تک جتنے یہ حسن و حسین کی اولاد آئے گی تمام اولاد اس فرمان میں شامل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا قیامت تک جتنی اولادیں آئیں گی، یہ تمام جو آپ کے سامنے حسین چہرے بیٹھے ہیں انہی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ کیا حکم دیا ہے؟ ان سے محبت کرو۔ محترم سامعین اکرام، پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اس آیت مبارکہ کا جو تدبیر ہوا، اللہ نے جب اس آیت مبارکہ کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور ایک آیت کریمہ نازل کی۔ کیا نازل کی؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ نے پھر سے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ میں توجہ ادھر چاہتا ہوں، برائے مہربانی آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انہیں رکاؤ، ان سے پوچھا جائے۔ اب صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے، لانے کے بعد آقا کریم سے کرنے لگے، اے میرے پیارے آقا، اے میرے سونے آقا، یہ تو بتاؤ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس کا معنی ہے انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا اے میرے حبیب آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بروز حشر کیا پوچھے گا؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کا معنی کیا ہے؟ ہم سے کیا پوچھے گا؟ تم میرے پیارے آقا سرور مکہ مالک و انتظار کرتے ہیں، اس لیے مولا علی کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو صحیح روایت سے پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا، محترم سامعین اکرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت مبارکہ کے شان میں بیان کیا جائے گا، اے بندے میں نے قرآن میں فرمایا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا اس آیت کریمہ میں عمل کرتا تھا؟
ویسے ہی ضائع دیتا تھا، اس آیت کریمہ پہ عمل کر کے بتاتا تھا. یہ فروز حشر سے سوال ہوگا، اے بندو بتاؤ تم اہل بیت کے تعلق سے کیا گمان رکھا کرتے تھے؟ جواب جب کیا دو گے؟ دشمنان اہل بیت شروع سے تھے اور قتل تک رہیں گے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو ان اہل بیتوں کا دامن پکڑ کے اپنی زندگی گزارے گا، وہی کامیاب ہوگا جو ان کے دامن سے دور ہو جائے گا. دنیا کی بھی ٹھوکریں کھائے گا، قبر میں بھی ٹھوکریں کھائے گا اور حشر میں ٹھوکریں کھائے گا. یہ میں نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سامنے کرام آخری قرآن کی آیت بولنے پھر ان کی گفتگو کو حدیثوں کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدھا سادہ معنی ترجمہ یہ ہوا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے. جب ایک صحابہ آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، صحابی پہنچ کر عرض کرتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ پہ درود بھیجو، آپ پہ درود بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا، اب درود بھیجنا تو کیسے بھیجنا؟ اب آپ کے بھیجنا تو کیسے بھیجنا؟ سوال کیے کہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میں درود بھیجتا ہوں محمد پر اور آل محمد پر. محترم سامعین کرام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے درود میں اہل بیت کو شامل کر کے ان کی عزت کو جا کر دیا. محترم سامعین آقا کریم نے کیا فرمایا اے لوگوں مجھ پہ ٹکا ہوا درود بھیجو، مجھ پہ محمد بھیج جاؤ. اس سے صحابہ نے ایسا کیا اے صحابہ بتا تو صحیح ٹکا ہوا درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب کیا ہے؟ آقا کریم نے کیا فرمایا جو میرے اہل بیت چھوڑ کے درود پڑھا جائے گا وہ ٹکا ہوا درود ہے، جو میرے اہل بیت کو شامل کر کے درود پڑھا جائے گا وہ مقدس درود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اور کرو جو قرآن نے فرمایا مجھ پہ کہنا درود بھیجو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کو ہر میں شامل رکھنا چاہتا ہے. جو اہل بیت کے بغیر جو کام ہوگا وہ سب سام کرتے ہوئے مکمل کام نہیں. آئیے سامنے کرام میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت کریمہ اور ایک آیت کریمہ کو ایک بول کے میں پھر اپنی جگہ لے آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے سورہ دوحہ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. اس کا معنی یہ ہوا اے محبوب ان قریب تمہارا رب میں اتنا کرے گا کہ تم راضی ہو. ان قریب تمہارا رب میں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آج بہت سے لوگ پکارتے ہیں اہل بیت کی شان میں پکارتے ہیں. آئیے میں آپ کو ان آیات مبارکہ کی تفسیر سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جب یہ آیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں یہ ایک رضا ہے کہ اہل بیت کو سوچا تھا. اللہ نے کیا فرمایا میں اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اس کی رضا میں میرے محبوب کی رضا میں یہ بھی رضا شامل ہے کہ اہل بیت کا کوئی سب سے زیادہ شامل ہوگا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نے اہل بیت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائی اے میرے خدا میرے گھر والوں کو کبھی تیزی سے راستے سے نہ لانا. میرے گھر میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. اے میرے گھر پر جب میرے گھر والے آئیں گے تو اچھوں کو بھی میرے پاس آ کے دینا اور بروں کو بھی میرے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے ہوئے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب
اللہ کی بارگاہ میں عرض فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی عطا فرمایا کہ اے محبوب فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے محترم سامنے اسی سے شاید کیا پیارے انداز سے فرمایا جو اہل بیت کا عاشق ہوتا ہے بیوی نڈل نہیں ہوتا، ہمیشہ پاورفل رہتا ہے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا آب تطہیر سے پودے جنے، آب تطہیر سے جس میں پودے جنے، پودے کون ہیں جو بیٹھے یہ پودے ہیں، آب تطہیر جانا پاک بنانے جسے سویا گیا تھا سب کو پودے بڑے بڑے تو یہ پودے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جنے اتنی نجات پھیلا سلام۔ پھر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کا خون جو خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، جو خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، محترم سامعین اکرام اس کا خلاصہ کیا معلوم، جو خون یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے خمیروں میں جس کے جسموں میں رسول کا خون رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر ان کی بے لوگ زیادہ بلا سلام۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں پاک ہے خود منشقہ ہے قدس اہل بیت دو عشق کے لاکھوں سلام۔ یہ تو اہل بیت کی شان تھی، اللہ والے بیت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں ذرا غور فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دل آباد دل آباد پتا سا دل آباد سے پتا سا جاتا ہے اللہ ہلکی پانی پہ بھروسہ سا میزان آ جاتا تذکرہ رات بابا میں آیا ارشاد فرمایا یا اللہ کیا فرماتے ہیں اے غلامان میرے تم کرو نا ہاں اللہ ہاں دے رہا ہے ہاں سیاکار ہے لیکن جو ہمارے ہیں وہ بہت بڑے مالک ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تاسا ہوا جاتا ہے اللہ ہماری ہے بھروسہ تیرا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جن کے ادا پر دیتے ہیں شاہان زمان، جن کے ادا پر دیتے ہیں شاہان مہمانہ کی جھولی۔ محتاج کا یہ عالم ہے تو محتاج کا سبحان اللہ، نوازوں کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ جب نوازے ہماری جھولیاں بھر بھر کے بھیج رہے ہیں تو وہ نانا کا عالم کیا ہوگا؟ محترم سامعین اکرام یہ اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی تعریف، اہل بیت کی تعریف بیان وہی کرتا ہے حلال ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جلسہ عظمت اہل بیت۔ لوگ تم کی دعوت سے تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے، یہ نہ دیکھو لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر تمہاری دنیا کامیاب کرنا ہے، تمہاری قبر کو کامیاب کرنا ہے، تمہاری قبر کو کامیاب کرنا ہے، ان لوگوں کے دعوت سے واپس آؤ۔ ان کا جو دعوت پکڑ لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ان کے نانا جو ہے دونوں جہاں کے مالک و مختار ہے، اللہ نے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنا کے بھیجا۔ آخری واقعہ میں بتا کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ محترم سامعین اکرام جنید نام کے ایک پہلوان تھے، جنید بغدادی ایک نام کے پہلوان تھے۔ یہ پیدائشی ماں پہ انہیں ولایت نہیں حاصل ہوئی تھی، یہ ولی نے کی تھی۔ محترم سامعین اکرام یہ بس ایک پہلوان تھے، جنگ لڑا کرتے تھے، مطلب پہلوانی کیا کرتے تھے۔ اسی ایک مرتبہ جب جنید بغدادی کا لگا تھا، یہ جنید بغدادی جو تھے یہ راجا کے پہلوان تھے، یعنی راجا کی کرسی جہاں لگتی تھی اسی کے بعد جنید بغدادی کی کرسی لگا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہی پہلوانی چالو ہو گئی، جب اکھاڑے میں لڑا جا رہا تھا، لڑنے کے بعد جب تمام لوگ اکھاڑے میں کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ جنید لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام اس میں ایک سید زادے تشریف لاتے ہیں جو کمزور تھے، معصوم تھے۔ آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کشتی لڑ رہی ہے، لڑنے کے بعد جب وہ ٹھہرے دیکھتے
बहुत मजबूरी की हालत में थे। आने के बाद पहलवान राजा से कहते हैं, ऐ राजा मुझे भी कुश्ती करना है, मुझे भी अखाड़े में आना है, मुझे भी लड़ना है। तो राजा पूछने लगा, ऐ बंदे तुझे सही से खड़े होने नहीं आ रहा, तो अखाड़े में आने तो कुश्ती करेगा? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे करना है। तो राजा ने कहा आ लड़ना। तो वो कहते हैं मुझे इनके साथ नहीं, जुनैद बगदादी के साथ लड़ना है। जब कोई पहलवान इनका नाम सुनता था तो कांप जाया करता था। वो कमजोर सा इंसान हजरत जुनैद बगदादी से चैलेंज कर रहा है। तो हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में वो जो राजा था वो कहता है ऐ जुनैद लड़ेगा क्या? तो हजरत जुनैद परेशान हो गए, कुछ जवाब नहीं दिए। उस राजा ने कहा आ बंदे लड़ने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, 3 दिन के बाद लड़ाई होगी, उसमें तमाम गाँव वालों को बुलाएगा, तमाम लोग हाजिर होंगे, उनके सामने लड़ा जाएगा। मोहतरम सामने इकराम, तमाम लोगों को जब इसकी खबर पड़ी कि हजरत जुनैद बगदादी के साथ अखाड़े में कोई उतर रहा है, हजरत जुनैद बगदादी के साथ कोई लड़ने के लिए आ रहा है, तो तमाम लोग हजरत जुनैद बगदादी के अखाड़े को देखने के लिए तैयार थे, कश्मकश में थे, कब 3 दिन पूरे होंगे, कब हम हजरत जुनैद की लड़ाई को देखेंगे। मोहतरम सामने इकराम, तमाम लोग खुशी से घर जाने लगे, लेकिन हजरत जुनैद पूछते हुए जा रहे थे माजरा क्या है, जिसे खड़े होने के लिए नहीं आ रहा, वो मुझसे पहलवानी करने की बात कर रहा है, वो अखाड़े में आने की बात कर रहा है, इसका माजरा क्या है? ये सोचते सोचते जब हजरत जुनैद बगदादी अपने घर चले जाते हैं, जब 3 दिन का अरसा हो गया, अब लड़ाई का वक्त करीब आ गया, हजरत जुनैद बगदादी शान से अखाड़े में उतर जाते हैं, तो देखते हैं वो सकीज़ादे अभी तशरीफ नहीं लाए। तो तमाम लोगों ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, अभी नजर नहीं आ रहे। तो तमाम लोगों ने कहा कि ये डर गया, अब नहीं आएगा। इतना कहना था, उधर से भीड़ बढ़ती हुई नजर आई, कोई घोड़े पे सवार होकर आ रहा था। आने के बाद देखा गया तो वही था जो उनसे चैलेंज किया था। अब ये होने के बाद अखाड़े में वो आते हैं, आने के बाद अखाड़े का ये रूल होता है कि लड़ने से पहले हाथ मिलाया जाए। वो हाथ मिलाने के लिए जब आते हैं तो वो कान में कहते हैं, ऐ जुनैद बगदादी, मैंने बहुत सुना कि तुम मेरे नाना जान की तारीफ बहुत किया करता, मेरे नाना जान को तू दिल से चाहता है, बहुत अदब किया करता। ऐ जुनैद बगदादी, मैं उसी की औलाद में से हूँ, मेरी घर वाले परेशान है, फलां जंगल में खड़े हुए हैं, मैं मांगना चाहता हूँ लेकिन मेरे हाथ बढ़ते नहीं, इसीलिए कि मैं पूरे रसूल, मैं कुछ तलब करना चाहता हूँ लेकिन मेरे हाथ फैलाने की मेरे पास ताकत नहीं है, क्योंकि मैं खुद रसूल हूँ। इसीलिए मैंने एक सोचा, अगर तेरे साथ मैं अखाड़े में लड़ लूं तो जितनी उससे कमाई होगी मेरी, उसमें मेरा घर चले जाएगा, हम लोग खैर और आफियत से होंगे। और जुनैद, मेरी बच्चियां जंगल के पत्तों में छुपी हुई, इसीलिए कि उनके पास ओढ़ने के लिए लिबास नहीं। क्या कह रहे हैं? जरा गौर कह रहे हैं कि उनके पास ओढ़ने के लिए लिबास नहीं है, वो फलां जंगल के पत्तों में छुपी बैठी है। इतना सुनना था तो हजरत जुनैद बगदादी परेशान हो जाते। होने के बाद उन्होंने अर्ज किया, ऐ जुनैद बगदादी तू हार जा। तो हजरत जुनैद बगदादी जरा सोचने लगे, तो इन्होंने कहा, ऐ जुनैद, दुनिया की जीत लेके करेगा क्या? तुझे मैं मेरे नाना जान के हाथ से बरोज़े हश्र क़यामत के मैदान में जीतने का ताज खिलाऊंगा। तुझे मैं इस जंग को जीतने की जो जितनी उजरत होगी मैं मेरे नाना जान के हाथ से बरोज़े हश्र खिलाऊंगा। जैसा ये जुमला सुना था हजरत जुनैद बगदादी का, उनके अंदर एक हैबत तारी हो जाती। जैसा ही हजरत जुनैद बगदादी उससे लड़ने के लिए आ गए, तो पहले की पटनी में हजरत जुनैद बगदादी अपना आप गिर गए। तो जैसा ही वो राजा देखा, वो हैरत में पड़ गया, कहने लगा ये हो नहीं सकता, और एक बार लड़ा जाए। और एक बार भी लड़ने लगे, फिर भी जुनैद बगदादी गिर गए। फिर राजा ने कहा और एक बार लड़ा जाए। मोहतरम सामने इकराम, जब और एक बार लड़ा गया तब भी हजरत जुनैद बगदादी लेट गए। जैसा ही लेटना था, तमाम लोग उस सकीज़ादे के जीत के शोर मनाने लगे, उनको कांधे पे लेके नाचने लगे। लेकिन इधर हजरत जुनैद बगदादी जमीन पर लेटे हुए थे, कोई उनका पोसाने वाला नहीं है, कोई उन्हें ये भी नहीं पूछ रहा ऐ जुनैद उठ तो जा, ये भी नहीं पूछ रहा। लेकिन तमाम लोग उस सकीज़ादे को अपने कांधे पे लेके नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी अर्ज़ करते हैं, एक दिन ऐसा था जब अखाड़े में लड़ता था, तमाम लोग
کیا کرتے تھے، لیکن آج دن ایسا آیا ہے کہ میں زمین پہ لیٹا ہوا ہوں لیکن مجھے کوئی اٹھا رہا نہیں ہے۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، جب اتنا ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی خود کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کو جھاڑ لیتے ہیں، جھاڑنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کب حشر آئے گا، حشر میدان کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، جب تک مجھے صبر کرنا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دل میں ایک کیفیت مچل رہی تھی کہ اتنے سال کہاں تک میں صبر کروں، اتنے سال کہاں تک میں صبر کروں، یہ سوچتے ہوئے حضرت جنید بغدادی گھر چلے جاتے ہیں۔ ہائے حضرت جنید بغدادی کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین اکرام، جب حضرت جنید بغدادی اپنے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی یہی سوچ میں لیٹ جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نجف سے ایک بادل آیا، میرے گھر کی طرف آیا، پھر اس کے بعد اور ایک بادل مدینہ منورہ سے آیا۔ ذرا غور کرو یہ بادل کون ہے؟ نجف سے مولا کائنات تشریف لائے اور سبحان اللہ، اللہ علیہ وسلم مدینے سے سبحان تشریف اللہ، لائے۔ سبحان آنے اللہ۔ کے بعد عرض کرنے لگے، اے جنید، تو یہ سوچ میں تھا قیامت کب آئے گی، حشر کا میدان کب برپا ہوگا، جب تک تجھے صبر کرنا پڑے گا، جب تک تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اے جنید، تو یہ سوچ رہا تھا، نہیں جنید، جو میرے اہل بیت پہ جو بندہ احسان کرتا ہے میں اس کا بدلہ فوراً دے دیتا ہوں۔ اے جنید، اس احسان کے بدلے کو چکانے کے لیے آج میں بھی آیا ہوں اور میرا علی بھی تشریف لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی کے سر پہ ولایت کے امام ہمارا پڑھنے لگے۔ اے جنید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی دولت نوازی ہے۔ اے جن کتنا کہنے کے بعد جب حضرت جنید بغدادی اپنے آنکھوں کو کھولتے ہیں، سبحان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی اکھاڑے میں گرے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، لیکن جیسا ہی حضرت بلال حضرت جنید بغدادی کی آنکھیں کھلتی ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے گھر کے سامنے زاروں قطار لائنیں لگی ہوتی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو تمام اولیاء نے ارشاد فرمایا، اے جنید بغدادی، ہمیں بھی کچھ صدقہ عطا کر، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو جنید بغدادی عرض کرنے لگے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ اولیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں، اے جنید، مدینے والے آقا تیرے گھر تشریف لائے، ہمارے گاؤں تشریف لائے، اور ہمیں یہ خبر نہ چلے، ہمیں یہ خبر پتہ نہ چلے، یہ وہی نہیں سکتا تو ہمیں مدینے کی خوشبو آ رہی تھی، وہ خوشبو سونگتے سونگتے تیرے گھر تک پہنچ گئے۔ اے جنید، ہمیں بھی کچھ صدقہ عطا کر۔ محترم سامعین اکرام، حضرت جنید بغدادی کی یہ آپ یہ سوچ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک یا رسول اللہ آپ کے در سے اس دھات سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ایک بے دام بک جائیے، بے دام بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کہنے میں آپ لوگوں کے سننے میں جو بھی لفظ خطا غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔